میں چاہتا ہوں کہ جو بچے دنیا کے سب سے خوبصورت بچے نرپرادھ بچے موت کے منہ میں جا چکے ہیں، ان کی طرف سے ہم لوگ سب کھڑے ہو کر 2 منٹ کا مون رکھیں۔ All right, that is Nobel laureate Kailash Satyarthi, in fact, addressing a gathering. He has appealed to all people in that gathering to observe 2 minutes silence for all the lives that have in fact been lost. All right, the latest news that is coming in from Peshawar is that 1 more terrorist has in fact been gunned down. That is the latest that we are getting in from Peshawar. The 19th explosion was heard. There is a heavy gunfire that is in fact being reported. And that on your screens is Nobel laureate Kailash Satyarthi addressing a gathering. Let's listen into what he has to say. ایک क्षण بھی کسی ماں کے لال کو اس کی گود سے چھین کے دنیا کے لیے دنیا بھر سے غائب کر سکتا ہے۔ کتنے ماں باپ ہوں گے جو بلکھ رہے ہوں گے باہر۔ میں اپنی پوری بھاوناؤں کو ان کے ساتھ ملاتا ہوں۔ مترو، یہ پرسکار دنیا بھر کے بچوں کے لیے ہے۔ دنیا بھر کے ان سماجک کاریکرتاؤں کے لیے ہے جن کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے ارادے پکے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے میں بھی سورج نظر آتا ہے۔ وہ ایسی چیز دیکھ سکتے ہیں جو ہم میں سے، آپ میں سے بہت لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ انہیں اپنے نام کی لالسا نہیں ہوتی، دنیا میں پہچان بنانے کی اکشا نہیں ہوتی۔ ان سب کے لیے یہ پرسکار ہے، اور یہ پرسکار بھارت کے ہر ایک بہن اور بھائی کے لیے ہے۔ یہ پرسکار آپ میں سے سب کے لیے ہے۔ Well, that was Nobel laureate Kailash Satyarthi, who has in fact expressed his anguish over this terror attack. He says that his heart goes out to the families of those killed in this attack. The latest news that we're getting in from Peshawar is that 5 terrorists have in fact lost their lives. There is a heavy exchange of firing that is going on as we speak. The 19th explosion of the day was in fact heard, following which ambulances rushed inside the school compound. 126 people have so far lost their lives. Over 110 of them feared to be innocent students, and this is a consecutive. بچے اس حادثے میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب خاندانوں پہ اپنا رحم فرمائے، ان کو خیر و برکت سے ہمکنار فرمائے، اور وہ بچے جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ دہشت گردی سے اس ملک کو مکمل طور پہ پاک نہیں کر دیا جاتا، یہ جو ہے یہ جدوجہد اور جنگ یہ جاری رہے گا، تو اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ سر، یہ دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ ہے، شاید یہ اسی کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آئندہ عمل کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ حکومت نے افواج پاکستان کے ساتھ مل کے ضرب عضب
شروع کیا ہے. اس کے نتائج آپ نے دیکھے ہیں اور یہ اس وقت تک یہ ضرب عضب جاری رہے گا جب تک کہ دہشت گردی کو اس سرزمین سے ختم نہیں کر دیا جاتا. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری افغانستان کے ساتھ بھی یہ بات ہوئی ہے کہ وہ اور ہم مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں اور یہ مقابلہ بالکل جاری رہے گا. کسی کو اس بات میں شک نہیں ہونا چاہیے. اس میں اس سے جو ہمارا ریزولو ہے, جو ہماری جو ارادہ ہے, اس میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی اس طرح کے واقعات سے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پردے درجے کی بزدلی بھی ہے یہ ظلم کے ساتھ ساتھ. سر اس حوالے سے قوم کو آج اس موقع کے یہ دردناک واقعہ پیش ہوا ہے, آپ پشاور میں آئے ہوئے ہیں, تو قوم کو سر کیا کہنا ہے؟ قوم کو مکمل طور کے اوپر متحد ہونا چاہیے اور قوم جو ہے وہ بالکل جم کر دہشت گردی کا مقابلہ کرے. قوم کے اندر کوئی فرق یا ڈفرنسز نہیں ہونے چاہیے اور قوم کو پوری یکجہتی کا ثبوت دینا چاہیے. اس میں جو ہے وہ تذبذب نہیں ہونا چاہیے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے موڑ پہ اب یہ جدوجہد پہنچ چکی جہاں انشاءاللہ یہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو رہی ہے اور ابھی تک ضرب عضب جو ہے وہ کامیابیوں سے ماشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے اور زیادہ سفر مکمل کر لیا گیا ہے, تھوڑا سفر باقی رہ گیا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. تو قوم کو بھی بالکل اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور قوم کو پورا سپورٹ بھی کرنا چاہیے. جی اس کے لیے بیٹھ کے ہم بھی جو پاکستان کی فوج کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر کے کوئی فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کا کوئی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ, اور وہ فیصلہ ہوگا جو ان سب لواحقین کے لیے سیٹسفیکشن کا باعث ہو, یعنی ان کی بھی اس میں تسلی تشفی ہونی چاہیے. انشاءاللہ وہ ایک ایسی بات ہے جس کا ہم آج کل میں فیصلہ کر دیں گے, وہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اس پہ میرا خیال ہے کہ زیادہ بات کرنے کی بجائے فیصلہ کریں گے. وزیر اعظم نواز شریف اس وقت پشاور میں موجود ہیں اور آج کے سانحے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کے بچے سانحے میں شہید ہوئے. That was Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif in fact speaking to the media there. He has rushed to Peshawar. He's also confirming that 5 terrorists have in fact lost their lives so far. 5 terrorists have been gunned down, and expressing solidarity with the families of the victims in this terrible terror strike. The latest reports that are coming in is that hospitals have confirmed that 126 people have lost their lives. Over 110 of them are in fact innocent students. The latest news that we're getting in from Ground Zero in Peshawar is that there is at this point in time heavy gunfire that can be heard. 19th explosion was heard a short while ago, and the latest update is that 130 people now have reportedly lost their lives, and and as this operation in fact reaches a climax, we're given to understand that the 5th terrorist has also been gunned down, but there are still unconfirmed reports whether all terrorists have in fact been gunned down. There were some source-based information that did talk of some terrorists who managed to escape, and this operation has in fact reached its last legs. But the figure of 130 people who have in fact lost their lives is said to be a conservative estimate at this point in time, given the fact that this is what the hospital is saying. Once the operation is over and security forces can in fact enter the school compound, only then will the magnitude of the travesty actually unfold. Whole host of reactions coming in from Ground Zero. Let's listen in. ہمارے حال کے تقریباً 12 گیٹس ہیں اور 12 گیٹس میں سے ایک پیچھے والا گیٹ انہوں نے توڑا ہے اور توڑ کے داخل ہوئے ہیں وہ سب کے سب سے. اور اس کے بعد تقریباً میں نے 3 انکل کو میں نے دیکھا ہے
باقی اور کسی کو میں نے نہیں دیکھا. سب نیچے لیٹ گئے. آدھا گھنٹہ فائرنگ ہوتی رہی, ہال کے اندر بچوں کو مارتے رہے. اس کے بعد پھر وہ ہال سے چلے گئے تو ہم لوگوں نے دیکھا کوئی نہیں ہے. ہم لوگ پھر اس کی کلاسوں میں چلے گئے. کلاسوں میں جا کے لیٹے رہے. وہاں سے پھر ہمیں کوئی نہیں پتا کس وقت فورسز آئی ہیں یا پھر کیا ہوا ہے, اور وہ لوگ چلے گئے. ہم سارے اسکول میں بیٹھے تھے کلاسز میں اپنی, تو آرمی کا ڈاکٹر آئے تھے. وہ فرسٹ ایڈ کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے ہمیں. تو انہوں نے ہم 8th 9th اور 10th کلاس کو ہال میں بلا لیا. تو ہال ہمارے اسکول کے یعنی پیچھے جو ہے نا, بس وہ صرف ایک جالی ہے اور ایک دیوار ہے, اور باقی پیچھے سارا کچا علاقہ ہے. تو وہاں سے آئے ہیں اور پھر پہلے اوپر چھت پر فائرنگ کی ہے. پھر ہم نے دروازے ٹیچرز نے سارے بند کر دیے تھے. تو جب دروازے بند کر لیے تو انہوں نے دروازے بھی توڑ کر آ گئے. اب تو اندر جب آ گئے انہوں نے بس فائرنگ شروع کر لی. سارے بچے ڈر گئے. تو فائرنگ جب شروع کر لی بس پھر تھوڑی دیر بعد یعنی پھر چلے گئے تھے نا کہ, اور وہ جو ان کا یعنی آرمی والا جو تھا ان کو بھی ایک بلٹ لگی ہے. ہم بچے سارے یعنی بیٹھ گئے تھے نیچے. تو انہوں نے یعنی پہلے ہوا پر کیا ہے فائرنگ, پھر بچوں کو ایک ایک بچے کو مار رہے تھے اندر. تو پھر بہت دیر ہم بیٹھے رہے, بہت گولیاں چلتی رہی, پتہ نہیں کیا کیا تھا, ڈز لگے ہوئے تھے. تو اچھا بیٹا, جب یہ لوگ آئے آپ نے کسی کو تو ضرور دیکھا بھی ہوگا, بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا, وہ کس روپ میں تھے, کیسے لوگ تھے؟ سمپل شلوار قمیض پہنی تھی, اتنی بڑی بڑی داڑیاں تھیں ان کی ماشاءاللہ سے, اور وہ بس لگے ہوئے تھے فائرنگ, اور عربی زبان میں لگے ہوئے تھے. جیسے فائرنگ ہوئی تو ہمیں ٹیچرز نے کہا کہ یہ تو ڈرل سٹارٹ ہے, نہ ڈرے. تو ہمیں پتہ لگا کہ ڈرل ہے. تو بس اچانک سے بہت زیادہ فائرنگ ہوئی. ادھر سے آرمی والے جا رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ ادھر اٹیک سٹارٹ ہو گیا. 7-8 لوگوں نے حملہ کر دیا ہم پہ. پھر ایک آرمی والا آفیسر آیا, ہمیں کہے ٹیچرز اور پرنسپلس کو کہے کہ آپ جائیں ان بچوں کو پیچھے والے گیٹ سے نکال دیں. ایک تو ہاسپٹل کے اندر جو ایک رش بنا ہوا تھا, مجھے ڈاکٹر نے بھی کمپلینٹ کر دیا کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں پولیٹیکل لوگوں, سیاسی لوگوں کے وزٹس ہوتے ہیں, یا اس طرح سے جو باہر کے عام لوگ آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے جو ایمرجنسی کو ہینڈل کرنے کا وہ ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. بلکہ اس ڈاکٹر نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے اوپر رش نہ ہوتا اور عام لوگ میرے ساتھ علاج میں شریک نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں کے سامنے 10 بچوں نے جو ہے وہ جان دے دی ہے. ہماری میم نے ہمارے سر نیچے کروا کے ہمیں ایک کونے میں بٹھا دیا. 1 گھنٹے کے بعد جب فائرنگ وغیرہ تھوڑی ہلکی ہوئی تو آرمی والے آئے, ہمیں ریسکیو کیا. لیکن جیسے ہم باہر نکلے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ رستوں میں, کوریڈورز میں ہمارے دوست شہید پڑے تھے. ان کو گولیاں لگی ہوئی تھی, کسی کو 3 کسی کو 4, خون ان کا بہا ہوا تھا, اور سارے زرد پیلے پڑے ہوئے تھے. کچھ زخمی تھے. اسٹوڈنٹ تھے جی, اسٹوڈنٹ بھی تھے, اور ایک ٹیچر ہمارے میتھس کی ٹیچر سر ذوالفقار, ان کو بھی گولیاں لگی تھیں, وہ زخمی تھے. میں کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا اپنے سٹاف والوں کے ساتھ, تو ہم نے دیکھا کہ پچھلی کینٹین والی دیوار سے 6-7 بندے آ رہے. تو ہمارے سٹاف والوں نے کہا کہ یہ کون ہے. ان میں سے ایک نے بتایا کہ یہ بچے ہوں گے. لیکن جیسے ہم نے دیکھا وہاں پہ فائرنگ سٹارٹ ہو گئی, ہم وہاں سے بھاگ گئے, اپنے کلاس میں گئے. اور یہ 9-10 کی جو ہیں کوئی پارٹی وغیرہ ہو رہی تھی اندر, تو کلاسوں میں بچے کم تھے. اوپر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے پیپر تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو 6-7 بندے تھے, ہم نے دیکھ لیا, وہاں سے بھاگ گئے, اور وہ ایک کلاس میں جا رہے تھے اور بچوں کو مار رہے تھے. ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اس وقت کہ سوچے کہ وہ ان لوگوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جن کے گھر میں یہ خبر پہنچی ہوگی, بچے اسکول میں گئے ہوئے ہوں گے. تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. سارا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے, ان کے دکھ میں ان کے ساتھ شامل ہے. جس نے یہ کیا ہے, جتنی سخت ہم مذمت کر سکیں یہ جو کیا ہے, اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی اس طرح کی چیز کی. یہ انتہا ہے کہ ایک اسکول میں اس طرح بچوں کو مارا گیا. اس کی ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کتنا کوئی نیچا گر سکتا ہے ایسا کر کے. Fierce gun battle is still underway at that school in Peshawar as the army continues to firefight the remaining terrorists that have been holed up inside that school. Hundreds have lost their lives, hundreds still held hostage. We're going to continue to track developments on this top story, bring you all the live action.